بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے پروگرام میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، خاص کر ان بھائیوں کو جو ہمیں باہر کے ملکوں میں بیٹھ کر سپورٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں توسط شریف کو یونان صغیر کا درجہ حاصل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تحصیل توسط شریف سے تعلق رکھنے والے دنیا کے ہر حصے میں پائے جاتے ہیں، دنیا کے ہر فیلڈ میں پائے جاتے ہیں، لیکن یونان صغیر ہونے کے باوجود ہمارے طالب علم اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے دور دراز علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ اس علمی پیاس کو بجھانے کے لیے ہمارا نوجوان آگے آ رہا ہے اور اپنے ادارے دے رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ماہر تعلیم موجود ہیں سید اظہار حسین صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ بھی اپنا ایک نیا ادارہ جو ہے نا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ نے کتنا عرصہ اس میدان میں کام کیا، اس شعبے میں کام کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کام کرتے ہوئے اسی شعبے میں 15 سے 16 سال ہو رہے ہیں جی۔ ویسے 2005 سے میں نے باقاعدہ شروع کیا تھا اس شعبے میں، کہ میرا پیشن تھا۔ ابھی میں اسٹوڈنٹ تھا، میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور ایز اے اسٹوڈنٹ ایک اسٹوڈنٹ بھی رہنا اور پھر ٹیچر بھی رہنا، بہت سارے ایسے احساسات ہوتے ہیں جو ایک وقت میں ہم ایز اے اسٹوڈنٹ بھی فیل کرتے ہیں، ایز اے ٹیچر بھی فیل کرتے ہیں۔ تو 15-16 سال میں نے مختلف اداروں میں کام کیا، اور وہاں پہ دیکھتا رہا کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ ہونا چاہیے۔ یہ ایسے کویشچن ہوتے ہیں، ایسے سوالات ہوتے ہیں جو شاید ہر کوئی فیل نہیں کر سکتا۔ میں دیکھتا تھا کہ اسٹوڈنٹس کی کہاں پہ دل آزاری ہوتی ہے، کون سی چیز ہے جو اسٹوڈنٹ کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ یعنی ایک پلس چیکنگ پروسیس ہوتا ہے کہ بھئی اسٹوڈنٹ کہاں پہ اس کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، یعنی کون سے مسائل ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نوٹ کرتا رہا، اور آخر میں 15-16 سال کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایسا سسٹم چلایا جائے جہاں پہ انسان آزاد فیصلے بھی کر سکے، اور ویسے ہی جیسے کہ اسٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ایک ادارہ آپریٹ کیا جائے۔ اس شعبے میں آنے کا آپ کا مقصد کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے، پائلٹ بنیں گے، انجینئر بنیں گے، اس خاص شعبے کو جوائن کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس شعبے میں جو خاصیت ہے شاید کسی کو سمجھ آئے کسی کو نہ آئے، لیکن میں سمجھا سکوں اللہ کرے، وہ یہ ہے کہ یہ مائنڈ میکر شعبہ ہے۔ ڈاکٹر جہاں سے، اور ایک بات مزے کی کرتا ہوں آپ کو کہ ڈاکٹر کی لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں ایک خاص وجہ کی بنیاد پہ، اور ایک اسسٹنٹ کمشنر کی ایک خاص وجہ کی، اس وجہ کو میں کیا کیا نام دوں آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن میں نے ایک ٹیچر دیکھا ہے جس کی ہر شعبہ دل سے ریسپیکٹ کرتا ہے، یعنی غریب ہے وہ بھی دل سے ریسپیکٹ کرتا ہے، امیر ہے وہ بھی دل سے ریسپیکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً میرے خیال میں ہر کسی کے جو مقاصد ہیں، مقاصد کی بنیاد پر ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ کسی ڈاکٹر کو مقاصد کی بنیاد پر ریسپیکٹ ملتی ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کو مقاصد کی بنیاد پر۔ لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ یہ وہ شعبہ نہیں رہا جب اساتذہ کی عزت کی جاتی تھی، ان کا احترام کیا جاتا تھا، آپ اس کو بزنس بنا دیا گیا ہے۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو چیز واضح ہے کہ میرے سوال کے جواب میں ظاہر ہے کچھ وہ کہتے ہیں نا علیز ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، تو کیفیت کچھ ہے۔ جب سے پرائیویٹ سیکٹر پروموٹ ہوا ہے، پرائیویٹ سیکٹر نے ایک تو کام کیا ہے کہ اس نے حکومت کا بوجھ بانٹ لیا، بہت بڑا اس کا رول ہے الحمدللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے عناصر اس شعبے میں آ گئے جو مینٹلی ٹیچر نہیں تھے، جن کا انر سیلف جو تھا وہ ٹیچر نہیں تھا، بزنس تھا، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے ٹیچر کو بھی، جو پرائیویٹ ٹیچر آتا تھا اس کو بھی ایز اے کسٹمر، اور اسٹوڈنٹ کو بھی ایز اے کسٹمر ڈیل کرنا شروع کر دیا۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا اس تھوڑے سے ٹائم میں کیا بتاؤں کہ اس کا رزلٹ جس طرح بزنس میں بولیاں لگتی ہیں، جس طرح بزنس میں آفریں دی جاتی ہیں، بھی آ جاؤ ہم موٹر سائیکل دیں گے آپ کو انعام میں، بجائے اس کے کہ ہم نے ان کو ایک اچھی پروموشن دینا تھی، ان کے ذہن بنانا تھے، ہم نے ذہن بنانے کے بجائے ان کو موٹر سائیکل آفریں دینا شروع کر دی۔ یعنی یہ کسٹمر سٹائل سارا اور بزنس سٹائل، اس میں جو چیز اچھی لگی، جہاں منافع ملا انہوں نے کیا۔ آپ بھی ایک ادارہ کھولنے جا رہے ہیں سنا ہے، تو اس کا نام آپ نے سر اظہار ڈیسائیڈ کیا ہے غالباً، جی، تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ سر اظہار ظاہر ہے جہاں پہ مجھے بہت سارے کویشچن کا سامنا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ آپ بائی نیم، اس میں خود سنائی والی بات آتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، اس کو آپ نیگیٹو نہ دیکھیں، اس کو پازیٹیو دیکھیں۔ کیوں؟ سر اظہار اکیڈمی یہ وہ نام ہے جس نام سے اسٹوڈنٹ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یعنی میں الحمدللہ 15-16 سال سے جہاں بھی پڑھا ہے،
میرا اسٹوڈنٹ مجھ سے پیار کرتا ہے. اور یہ وہ لفظ ہے جو میرا لفظ نہیں ہے, اسٹوڈنٹ کا بولا ہوا لفظ ہے. جب اسٹوڈنٹ میرا ذکر کرتا ہے وہ اظہار صاحب نہیں کہتا, وہ سارے اظہار بولتا ہے. تو یہ میں نے ان کو ماؤتھ پیس یعنی ان کا لقمہ ہی دیا ہے کہ بھئی آپ کی ایک وش کا, آپ کی خواہش کا ادارہ جو ہم کبھی ویژن دیتے تھے اس کو ہم نے عملی جامع بنا. اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اظہار کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کا جو بھی آپ کا ضمیر کہہ رہا ہے اس کو, جن کی تعلیم کے میدان میں آپ کے دل میں جو کچھ ہے جو بھی ہے اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ دیکھیں آپ بولیں گے تو کچھ پتہ چلے گا نا آپ کون ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ اس طرح جو ہے نا اسٹوڈنٹ کے اندر کانفیڈنس آ سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کانفیڈنس جو ہے نا ہماری تحصیل میں کافی لو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ جی بالکل, یہ میرا فوکل پوائنٹ ہے جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہمارا یونان صغیر ہم جس کو کہتے ہیں توسا کو, الحمدللہ واقعی بہت بڑا نام ہے, لیکن جو میں نے دیکھا یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے کانفیڈنس کا قتل ہو رہا ہے. یعنی معذرت کے ساتھ جو ادارے مجھے سنیں وہ بھی اس بات کو کنسیڈر کریں, اپنی میٹنگ میں کنسیڈر کریں. ہمارے توسا میں کانفیڈنس کا قتل ہو رہا ہے. میرا اسٹوڈنٹ کبھی پڑھنے کے بعد جس کے نمبروں کے انبار ہیں, یوں سمجھیں سمپلی میں کہہ دوں بورڈ ٹاپ کیا ہو, لیکن اس کو کہیں آپ اسٹیج پر جا کر اپنا انٹرویو کرا دیں, اپنا تعارف کرا دیں, نہیں کرا سکتا. اور کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈاکٹر بن رہے ہیں وہ وہیں جا کے مجھ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں, سر کمیونیکیشن ایشو ہے, لیک آف کانفیڈنس ہے. تو یہ جو میں نے ادارہ آپ آپریٹ کرنا چاہے یہ میں نے صرف اپنے ذات میں اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا, یہ میرے تمام اسٹوڈنٹس اس میں شامل ہیں. تمام اسٹوڈنٹس نے مجھے آراء دیے ہیں کہ سر کبھی ادارہ چلائیں تو کم از کم کانفیڈنس لیول سامنے رکھنا چاہیے. تو اس کے لیے میں مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ اب ہم نے جو کیا ہے کہ ہر مہینے میں نے ایک موٹیویشنل اسپیکر رکھا ہے اپنے سیٹ اپ میں. یعنی لیکچر تو چلیں گے الحمدللہ, جو میرے پاس پروفیسرز کام کر رہے ہیں اس کی میں وضاحت دیتا ہوں آپ کو, کام تو ہوگا لیکن جو چیز اہم ہے وہ ہے لوبریکیشن. ایک انجن چلتا ہے ڈیزل پہ, پیٹرول پہ, ڈیزل پہ, لیکن اس کے ساتھ لوبریکیشن ضروری ہوتی ہے. اگر آپ اسے لوبریکیٹ نہیں کرتے وہ جام ہو جاتا ہے. تو یہ جو موٹیویشن ہوتی ہے یہ لوبریکیشن ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں نے مہینے میں ایک, ہر مہینے پورا ڈیورنگ سیشن ہر مہینے ایک موٹیویشنل اسپیکر آئے گا. ہم انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کو اسی طرح کسی بڑے پنڈال میں اکٹھا کریں گے اور گھنٹے 2 گھنٹے کا لیکچر کریں گے تاکہ ان کو فیوچر سامنے نظر آنے لگے. توسا شریف میں اتنے ادارے کام کر رہے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جا کر رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں. آپ اپنے ادارے کے لیے کیا کچھ نیا لے کر آ رہے ہیں, ان اداروں سے مختلف کیا لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیے توسا میں جتنے بھی ادارے کام کریں بہت اچھا کام کریں, لیکن آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ہوتا ہے. بالکل مجھے ان کے انداز سے اختلاف. کیا اختلاف یہ ہے کہ دیکھیں ہم قوم بناتے ہیں, ٹیچر کو رسپیکٹ جو ملی ہے وہ ہے قوم بنانے کی. کہ آپ دیکھیں را میٹیریل ہمیں ملتا ہے, لوگ ہمیں بچے آ کر دیتے ہیں کہ ہمیں بنا کر دو. ہم اگر ان کے فیوچر کے ساتھ بزنس گیم کھیلنا شروع کر دیں, بھئی معذرت کے ساتھ میں بار بار معذرت کا لفظ استعمال کروں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سننے والے پھر اپنے موقف کے مطابق ڈیل کرتے ہیں. یعنی 2 چیزیں ہمیں کتنی تعداد ہے اور وصولی کی ڈیٹ کب آ رہی ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کے نہ کانفیڈنس کا فکر ہے, نہ یہ فکر ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کا ڈسپلن کدھر ڈسٹرب ہو رہا ہے. مجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ میرے تمام ادارے جو کام کر رہے ہیں پہلے ان کو ریفریشر کورس ملنے چاہیے. یعنی یہ مینٹلی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک عام چیز بنانے کے لیے کتنی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب ہم انسان بنا رہے ہیں اس کے لیے کتنی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے 3 چیزیں ہیں. ایک اخلاقی نگرانی, بچے کی ہم نے اخلاقی نگرانی کرنی ہے. دوسرا بچے کی ہم نے تعلیمی نگرانی کرنی ہے. نیکسٹ ہم نے بچے کی ذہنی نگرانی کرنی ہے. یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. اگر ذہنی طور پہ بچہ اپسیٹ ہو رہا ہے ہمارے سسٹم کے ڈسٹربنس کی وجہ سے ہم ناکام ہو رہے ہیں. اگر اخلاقی گراوٹ آ رہی ہے ہم ناکام ہو رہے ہیں. اگر تعلیمی نظام ڈسٹرب ہو رہا ہے ہم ناکام ہو رہے ہیں. یہ 3 چیزیں ہر ادارے کو ساتھ لے کر چلیں جو ادارے کے ساتھ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہاں جی. آپ کے ادارے میں اسٹاف کتنے حد تک تجربہ کار آ رہا ہے؟ الحمدللہ میرے ادارے میں جو اسٹاف ہے اس کی میں اگر وضاحت دیتا جاؤں, اس میں کوئی بھی اسٹاف ممبر ایسا نہیں ہے. کیمسٹری کا نام لوں انٹری ٹیسٹ پڑھانے والے لوگ ہیں. اگر میں بایو کا نام لوں انٹری ٹیسٹ پڑھانے والے لوگ ہیں. یعنی کوئی بھی ایسا ممبر نہیں ہے جس کا ایکسپیرینس 15 ایئر سے کم ہو. یعنی میں نے کوئی نیا آدمی انٹر نہیں کیا. حالانکہ میں انٹرویو کرا سکتا تھا, انٹرویو کرا کے نئے بندے پوٹ کرتا, مجھے پیکیج تھوڑا دینا پڑتا, لیکن نہیں.
میں نے سسٹم جو ہم نے آپریٹ کرنا چاہا اس میں ٹوٹل میں نے انویسٹ کیا ہے ٹیچرز پہ کہ میرا ٹیچر مطمئن ہوگا, میرا انشاءاللہ سسٹم بوسٹ, کیونکہ میں اس سسٹم کو اپنی ذات تک نہیں رکھنا چاہتا, اس سسٹم کو میں ایک نیشنل بیس پہ قومی سطح پہ لے جانا چاہتا ہوں. یہ سسٹم ادھر نہ رہے بلکہ اس کی ہم برانچز بنائیں. یہ نہ ہو کہ بس اکیڈمی بڑھتی رہے اور پھر ہمارے جو پلاٹ ہیں, ہماری جائیدادیں بڑھتی رہے ٹیچرز کی, اور ٹیچر نہیں, ٹیچر بے شک بنائیں لیکن ہم ایز اے انسٹیٹیوشن ہم اس کی برانچز بنائیں گے, ہم اس کو قومی سطح پہ لے جائیں گے کہ ایک دن یہ قومی امانت ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ طلباء کے صرف تعلیم ضرورت نہیں ہوتی, جسمانی فزیکلی طور پر آپ نے ان کے لیے کیا پلان ترتیب جی, میں نے اس کے لیے ترتیب کیا ہے کہ فرسٹ آف آل میں نے بتایا کہ ان کی ذہنی آسودگی کے لیے جب پڑھتے پڑھتے بچہ عموماً ذہنی طور پہ اپ سیٹ ہوتا ہے, تھک جاتا ہے, ہم اس کے لیے موٹیویشن رکھیں گے, موٹیویشنل اسپیکر ہم بلائیں گے, ویل نون بلائیں گے انشاءاللہ, اور جو ان کو بریف کرے گا, ان کو سمجھائے گا, ان کو راہیں کلیئر کر دے گا. اس کے علاوہ ہم نے کیلنڈر بنایا. کیلنڈر یہ کہ جتنے قومی ایونٹ آتے ہیں, امپورٹنٹ جو ڈیز آتے ہیں, جیسے 14 اگست میں تو خیر ہوتا ہی کوئی نہیں ہے, الحمدللہ تمام ادارے تقریباً خالی رہ جاتے ہیں, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ 14 اگست ہے, 23 مارچ ہے, 6 سپٹمبر ہے, یعنی ان تمام ایونٹس کو ہم اچھے طریقے سے منائیں گے. اس میں ایک تو اویئرنیس ہے اسٹوڈنٹس میں کہ ہم ان کو ایک قومی دھارے میں لانے کے لیے تیار کر رہے ہیں نا, ہم ان کو صرف مشین تو نہیں بنا رہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یوم دفاع کیا ہے, دفاع ہوتا ہے کیا, ان کو پتہ ہے 14 اگست کی اپنا وقت کیا ہے, اہمیت کیا ہے ہماری لائف میں. تو یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ سپورٹس فیسٹیول, ہم سال میں سپورٹس فیسٹیول رکھیں گے, اور انشاءاللہ زبردست فیسٹیول رکھیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ روٹین میں ہم لے آئیں. اور ایک ہم نے مری کا ٹرپ اناؤنس کیا ہوا ہے, وہ صرف مری کا نام تو میں نے ایڈورٹائزمنٹ میں دی ہے, لیکن لازمی نہیں کہ مری کا ٹرپ ہو, اس کے لیے ہم کسی سیر و تفریح کی جگہ پہ یا کسی ہسٹوریکل پلیس پہ ہم جا سکتے ہیں. مطلب سال میں ایک بار ان کو ہر صورت لے جائیں گے. یعنی میں کہتا ہوں جب یہ اسٹوڈنٹ اکیڈمی سے آؤٹ ہوں, یہ بالکل فل فلیج تیار ہوں یہ زمانے کو فیس کرنے کے لیے, یہ لیڈ کرتے دکھائی دے, یہ نہ ہو کہ پھر کھڑے ہوں اپنا روشنی تلاش کرنے. میں کہتا ہوں یہ فل فلیج ہونا چاہیے ان کو. اپنے طلباء کے لیے کیا پیغام چھوڑیں گے؟ جی, میرے اسٹوڈنٹس کے لیے یہی پیغام ہے جہاں جہاں بھی مجھے سن رہے ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹ وہ ہیں کہ جن پر میں نے لائف انویسٹ کی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ان اسٹوڈنٹس کے ایٹریبیوشن کے لیے, میں جب ان کو ایٹریبیوٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں لوگوں نے اس شعبے سے کروڑوں کمائے ہیں, میں نے اس شعبے میں صرف عزت کمائی ہے, میں نے پیسہ نہیں کمائی, عزت کمائی. یعنی میں نے لائف انویسٹ کی اپنے اسٹوڈنٹس پر, اور میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ میری یہ ویژنری اسپیچ جو ان کو نظر آ رہی ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں, یقینی بات ہے میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. اس میں ان کی آواز مجھے چاہیے, ان کی مجھے پاور چاہیے, اور میرے پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں, اور صرف پہنچائیں نہیں بلکہ میں کہتا ہوں اس کام میں میرا ہاتھ بٹائیں تاکہ تھوڑے وقت میں اس ادارے کو میں قومی سطح پہ لے کے آ سکوں. یقیناً استاد روحانی باپ ہوتا ہے, لیکن ایک حقیقی باپ بھی ہوتا ہے جو کہ بچے کی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے, جو کہ بچے کو آگے لے کر جاتا ہے. تو والدین کے لیے آپ کیا پیغام چھوڑیں گے؟ میں والدین کے لیے یہی کہوں گا کہ آج کے زمانے میں خصوصاً جو سوشل میڈیا اور پھر ایک کریز سی چل پڑی ہے فیشن کی, میں کہتا ہوں ایز اے ٹیچر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ فیشن اس کی بیس میں جائیں تو یہ ایک کمپلیکس ہے, احساس کمتری ہے, ہم جس کو دیکھتے ہیں فوری فالو کرتے ہیں. وہ قوم جلد ڈوب جاتی جو اپنی روایات کو چھوڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا الحمدللہ ایک اسلامی کلچر ہے, ہماری اسلامی تربیت ہے. زمانہ ہمارے پیچھے چلنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ہم زمانے کے پیچھے چلیں. اپنے بچوں پر نظر رکھیں, فیشن بے شک ہو جیسا ہو, لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک دن ہم خود بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں کہ ہم شروع کہاں سے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کی نگرانی کریں, اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور ان کو اعتماد دیں. ٹھیک ہے, بچوں کو اعتماد دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ بولنا شروع کرتا ہے, اور اس تھوڑے سے ٹائم میں بہت ساری باتیں نہیں کرنے کی, لیکن اتنا کہوں گا کہ جب اعتماد دیں گے تو وہ سب کچھ گین کیا جا سکتا ہے جو کہ پریشر میں حاصل نہیں کیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ سر. اظہار صاحب سے مل کر بڑی خوشی ہوئی, پہلی ملاقات تھی, لیکن جب ان کے خیالات سنے تو یقیناً ہماری سوچ بھی بدل گئی. میں تحصیل توسط شریف کے والدین اور اسٹوڈنٹ سے جو گزارش کروں گا کہ سر اظہار اکیڈمی کا ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں.